ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی ساتھ لایا. وہ بجلی کا تھا یا صوت ہادی. وہ بجلی کا تھا یا صوت ہادی. عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہے ایرانی. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. عمارت کیا شکو ہے خس روی بھی تو ہو تو کیا حاصل. نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی. سبق پر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. جن کے لائے مذہب پہ انگلیاں اٹھاتے ہو. جن کے لائے مذہب پہ انگلیاں اٹھاتے ہو. جن کے لائے مذہب پہ انگلیاں اٹھاتے ہو. ان کے لائے مذہب میں حشر تک بھلائی ہے. جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے. الحمدللہ شروع میں یہ جلسہ تو جلسہ تھا، اب میلاد ہو گیا ہے. اب میلاد میں کیا پیغام سنایا جائے؟ پھر فضلہ صاحب کے سامنے مشکل سے 20 سے 25 منٹ میں آ رہا ہے. آپ لوگ اگر سننے کے یہاں سے وہاں تک تیار ہیں تو ایک بار ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھائیے، چاہے کمبل کے نیچے ہو دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے. اب آپ کا جلسہ بالکل ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے. سمجھ جائیے کہ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھے ہیں. جلسہ الحمدللہ جب تک چلنا تھا آپ نے اپنی ہمت سے چلایا. اللہ آپ کے جلسے کو اس قبولیت کی گھڑی میں قبول فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ بنائے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیا ہے آپ ہمارا کتنا ساتھ دیں گے. 20 منٹ کے لیے بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے یہ مجھے چند سوالوں میں پتہ چل جائے گا. میرا پہلا سوال ہے، بتائیے وہ کون سی چیز ہے خون نہیں ہے گوشت نہیں ہے پھر بھی زمین پر دوڑتی ہے. دوسرا سوال ہے، بتائیے وہ کون سی چیز ہے خون نہیں ہے گوشت نہیں ہے پھر بھی سانس لیتی ہے. تیسرا سوال ہے، بتائیے وہ کون سی چیز ہے خون نہیں ہے گوشت نہیں ہے پھر بھی سوال کا جواب دیتی ہے. آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بتائیے وہ کون سی سبزی ہے کہ اس کے سر پر سولی کی کیل بھی ہے، سولی بھی ہے اور سر کا تاج بھی ہے. وہ سبزی ہم کھاتے ہیں، وہ کون سی سبزی ہے کہ اس کے سر پر سولی بھی ہے اور اس کے سر پر تاج بھی ہے. یہ 4 سوالات تھے. آپ کو ٹائم کم ملا، ٹائم تھوڑا زیادہ ملتا، میرے پاس بھی ٹائم ہوتا تو میں آپ کو ٹائم دیتا، آپ جواب دیتے. خیر آپ نے جواب نہیں دیا، میری
थोड़ी तसल्ली भी, थोड़ी तसल्ली नहीं हुई, एक बार और हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवाब को मुकम्मल करके मैं पैगाम तक आपके पास जल्दी से पहुंच रहा हूं, क्योंकि आप सुनते सुनते थक चुके हैं और सुनाने वाले सुनाते सुनाते थक चुके हैं। इंसाफ ये है कि जल्दी से जलसा खत्म हो जाए और दुआ पर हम अपने मेहनत का नतीजा लेकर के घर लौट जाएं इंशाअल्लाह। ये सवाल, ये चंद सवालात थे जो आपसे किए गए। मेरा पहला सवाल था कि बताइए वो कौन सी चीज है, खून नहीं है, गोश्त नहीं है, फिर भी जमीन पर दौड़ती है? वो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी थी। खून नहीं है, गोश्त नहीं है, हाथ में है तो लाठी है, जमीन पर फेंक दिया तो अजदहा बन करके दौड़ना शुरू कर दी। ये खून नहीं है, गोश्त नहीं है, फिर भी सांस लेती है। कुरान में एक जुमला आता है, वह सुबह इरा तनफ्फस, जब सुबह होती है तो वो सांस लेती है। यही वो सुबह है जिसमें खून नहीं है, गोश्त नहीं है, फिर भी वो सांस लेती है। तीसरा सवाल आपसे था कि बताइए वो कौन सी चीज है, खून नहीं है, गोश्त नहीं है, फिर भी सवाल का जवाब देती है? वो जहन्नम है। जब अल्लाह ताला गुनहगारों से जहन्नम को भर देगा तो पूछेगा हलीम तलाती, क्या तुम्हारा पेट भर गया? तो जहन्नम कहेगा और चाहिए, और चाहिए। अल्लाह ऐसे जहन्नम से हम सबकी बार बार हिफाजत फरमाए। ये वो जहन्नम है जिसमें खून नहीं है, गोश्त नहीं है। आखिरी सवाल आपसे बड़ा दिलचस्प था कि बताइए वो कौन सी सब्जी है, उसके सर पर ताज भी है, उसके सर पर किल भी है। एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि वजीर बाजार जाओ, ऐसी सब्जी लाओ जो सबसे प्यारी सब्जी हो, खाने में बहुत मजेदार हो। बादशाह के सामने ला करके वजीर ने बैगन रख दिया, बैगन रख दिया। जब बादशाह ने मजे लेकर के एक हफ्ता बैगन को खाया, बादशाह को खुजली हो गई। खुजलाते खुजलाते नींद हराम हो गई। आकर के कमबख्त वजीर, कौन सी सब्जी तुमने खिलाई? मेरे हाथ में खुजली हो गई। कहा कि बादशाह सलामत आप सही फरमाते हैं, बहुत बुरी सब्जी है, इसलिए तो अल्लाह ताला ने इसके सर पर किल ठोक दिया। कहा कमबख्त कहीं का, इससे पहले तारीफ करता है और इसके बाद बुराई करता है। कहा कि हुजूर मैंने तारीफ की बैगन की तो मैंने उसके सर पर जो ताज था, उसकी घुंडी थी, उसको ताज बताया। जब आपको ये सब्जी पसंद नहीं तो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने इसकी बुराई करते हुए कहा इसके सर पर अल्लाह ने कील ठोक दी है। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियां साथ लाया। वो बिजली का था या सौत हादी, वो बिजली का था या सौत हादी। अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। अब यहाँ से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पैगाम एक छोटा छोटा पैगाम सिर्फ 5 मिनट का होगा। अगर आप 20 मिनट के लिए मेरे पैगाम को सुनने के लिए तैयार हैं तो सिर्फ 4 पैगाम आपके सामने आएगा। बिस्मिल्लाह शुरू हो रहा है, जब बिस्मिल्लाह अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह अंजाम भी अच्छा होगा। आप लोग हाथ उठा करके वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह इस पैगाम की हम जरूर हिफाजत करेंगे। अभी नया साल चल रहा है। नया साल का जब पहला दिन आया था तो हमने क्या तमाशा किया था, इसको सामने रखिएगा और मेरा पैगाम सुनिए। हाथ में खुजली हो गई, आंख फड़फड़ा रही है तो आदमी क्या कह रहा है, मुसलमान होकर के क्या कह रहा है? हाथ में खुजली है, दाएं हाथ में खुजली है, माल आएगा। बाएं हाथ में खुजली है, माल जाएगा। दाएं आंख जब फड़फड़ाती है, एक मुसलमान होकर के क्या कहता है, किसी दुश्मन का सामना होने वाला है। जब बाएं आंख फड़फड़ाती है तो एक मुसलमान होकर के कहता है कि दोस्त का सामना होने वाला है। ऐसा कहना मुसलमान का सही है? तो फरमाया एक मुसलमान होकर के अगर ऐसा ख्याल रखेगा तो ये मुसलमान गुमराह है, उसकी नमाज भी कबूल नहीं, उसका रोजा भी कबूल नहीं। ये जो हाथ की खुजली होती है ये खून की खराबी की वजह से होती है। खून जब मीठा हो जाता है तो हाथ में खुजली होती है। ये आंख जो फड़फड़ाती है ये थूक और बलगम की खराबी की वजह से होती है। आंख जो फड़फड़ाती है थूक और बलगम की खराबी से आंख फड़फड़ाती है, खून की खराबी से हाथ में खुजली होती है। फसादे बलगमी से आंख रह रह कर फड़कती है, फसादे बलगमी से आंख रह रह कर फड़कती है। दगा जिसे दिल में हो छाती वही बार बार धड़कती है। एक अहम नुक्ते को जरा आप ध्यान में रखिएगा, जब कौवा छप्पर पर बोलता है तो क्या कहते हैं कि मेहमान आ रहे हैं। जब पूरब की तरफ कौवा बोलता है तो क्या कहते हैं, समधी आ रहे हैं। जब पश्चिम की तरफ कौवा बोलता है तो क्या कहते हैं, दामाद आ रहे हैं। तो क्या कौवा के बोलने की वजह से मेहमान आता है? और मुसलमान होकर के ऐसा ख्याल रखे तो कोई नुकसान होता है? तो जवाब दिया, अगलातुल अवाम में किताब है, मशहूर किताब है, उस किताब में लिखा है
کہ کسی کا آنا اور کسی کا جانا یہ غیب سے ہے، اور غیب کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ جب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا تو کوا کہاں سے جانے گا؟ ایک منٹ کی بات آپ کو بتانا ہے کہ بازار میں 1000 کوے بولتے ہیں تو کتنے مہمان آتے ہیں؟ یہ سب غلط بات ہے، اس پر مسلمانوں کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھروسہ کریں گے نماز بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی اور روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات آئی کہاں سے؟ ہندی شاعروں نے ہندی شاعری میں کوے کی بات کو نقل کر دیا اور مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا۔ کاغا آئے مڈیر پر بھیجے کون سندیش، کاغا آئے مڈیر پر بھیجے کون سندیش، بھیا کے سنگ اس برس بھابھی گئی بدیش، بھابھی گئی بدیش۔ تو انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے کہ کوے پر ہم لوگ یقین نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا اہم نقطے کو ذرا دھیان میں رکھیے، آدمی کھانا کھاتا ہے ہچکی آتی ہے، آدمی پانی پیتا ہے ذرا ہچکی آتی ہے۔ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ جو لوگ جانے والے ہیں اگر پیشاب پخانے کی حاجت سے جا رہے ہیں تو جا سکتے ہیں، ورنہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، میری رسوائی کا سامان آخر وقت میں مت کیجیے۔ میں آپ کو تھوڑا وقت لینے کے لیے چاہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی پیشانی میرے سامنے ہے، آپ زیادہ دیر تک میرا ساتھ نہیں دیں گے، تھوڑا سا وقت آپ نے قربان کیا ہے، میں آپ کے لیے قربان ہو رہا ہوں۔ بس تیسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا، جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کو ہچکی ہوتی ہے، جب آدمی پانی پیتا ہے تو اس کو ہچکی ہوتی ہے، تو کیا کہتا ہے مسلمان کہ تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے۔ اس نالائق کو کون یاد کرے گا؟ یہ تو خدا کو بلائے بیٹھا ہے، اس کو کون یاد کرے گا؟ کہتا ہے کہ کوئی تمہیں یاد کر رہا ہے۔ یہ ہچکی آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ حضرت تھانوی نے لکھا ہے یہ ہچکی اس لیے آتی ہے صحیح سے کھانا کھایا نہیں گیا، یہ ہچکی اس لیے آتی ہے صحیح سے پانی پیا نہیں گیا۔ شاعروں نے مشہور بات کو شعر میں نقل کر دیا اور مسلمانوں نے غلطی سے عقیدہ بنا لیا۔ انشاءاللہ ایسا عقیدہ نہیں بنائیں گے۔ وقت برباد کرتا رہتا ہوں، روز فریاد کرتا رہتا ہوں، ہچکیاں تجھے کو نہیں ہوگی، میں تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں، میں تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے جوانوں کو آپ دیکھیں گے، ایک لال بیل، ایک بیل گزرتا ہے راستے سے اور اس کو ایک چرواہا ہانکتا ہوا گزرتا ہے، ایک پنڈت اس کو بیل کو لے کر کے گزرتا ہے، اس بیل کے اوپر لال چادر ہوتی ہے، لال چادر اس بیل کے اوپر ہوتی ہے، اس کو بسہا بیل کہتے ہیں۔ بسہا بیل کو لے کر کے ایک پنڈت راستے سے گزرتا ہے، ایک مسلمان جلدی سے دوڑا دوڑا آیا، اس نے پنڈت جی سے کہا کہ پنڈت جی بتائیے میری شادی کب ہوگی؟ پنڈت جی نے کہا کہ تم اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ ہاتھ کی لکیر کو دیکھ کر کے پنڈت جی نے کہا تمہاری شادی اس سال نہیں ہوگی، مودی جی کے جیتنے کے بعد ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ہو کر کے اپنی قسمت کو معلوم کرنے کے لیے ہاتھ دکھاتا ہے، اس نے جیسے ہی ہاتھ باہر کیا اس کے سینے سے ایمان باہر نکل گیا۔ ٹوٹا ٹالے نہ ٹلے جب تک مٹے نہ لے، ساتھ کہیں دے بال کے لاکھ جتن کر دے، لاکھ جتن کر دے۔ گھر گھر چلی بن میں گئی، بن میں لاگی آگ، بن بیچارہ کیا کرے جو ہے ہمارے بھاگ، جو ہے ہمارے بھاگ۔ میں نے اتنا وقت جو آپ کا لیا ہے صرف اس مقصد کے لیے لیا ہے۔ اب دیکھیے مسلمانوں کا حال، مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ جب نیا سال آتا ہے اور پرانا سال جاتا ہے تو یہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ دارو لیتا ہے اور چکھنا لیتا ہے، تماشا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو، یہ جو جانے والا سال تھا بہت برا تھا، آنے والا سال بہت اچھا ہوگا۔ یہ مسلمان شراب لے کر کے اور چکھنا لے کر کے بسم اللہ خراب کر رہا ہے، آنے والا سال کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ آنے والا سال کب اچھا ہوگا؟ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اعمال اچھا ہوگا تو نیا سال اچھا ہوگا، نیا ہفتہ اچھا ہوگا، نیا مہینہ اچھا ہوگا۔ اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو جیسے پرانا سال برا گیا آنے والا سال بھی برا جائے گا۔ یکم جنوری ہے نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے، بچائے خدا شر کی زد سے اسے، بیچارہ بہت نیک اعمال ہے،
بچانے لگا رات بوڑھا فقیر، یہ دنیا ہمیشہ سے کنگال ہے۔ دوسرا پیغام بڑی تیزی کے سامنے آ رہا ہے، لیکن مجھے ڈر ہوتا ہے کہ آپ لوگ پتہ نہیں اس سے پہلے بھاگ جائیں گے۔ ایک وعدہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر سننے کے لیے تیار، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا۔ میں ہاتھ اٹھانے کے لیے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہ آئے، نیند کا جھٹکا تک نہ آئے، میرے پیغام کی حفاظت ہو جائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ آپ محبت کے ساتھ سن رہے ہیں، میرا دوسرا پیغام بہت تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے، شاعروں نے اپنی شاعری میں، مقرروں نے اپنی تقریر میں پیش کیا، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ملک کے حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ 5 حدیثوں پر ایمان رکھیں گے تو انشاءاللہ ملک جس حال میں ہو ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 5 حدیثوں پر صرف آپ کو یقین کرنا ہے۔ پہلی حدیث آتی ہے کہ مسلمان کو یہ ماننا ہے ساری دنیا مل کر کے نقصان پہنچانا چاہے، ہماری قسمت میں نقصان نہیں ہے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ساری دنیا مل کر کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اس کے مقدر میں نقصان نہیں ہے تو پوری دنیا مل کر کے نقصان پہنچائے، کچھ نہیں نقصان ہوگا۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، مارا تو غازی مرا تو شہید، مارا تو غازی مرا تو شہید۔ مسلمان اس حال میں بھی اچھا ہے، مسلمان اس حال میں بھی اچھا ہے۔ اس حدیث پر اگر آپ کا یقین ہو جائے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری حدیث بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے، کھیتی کی طرح ہے، جب ہوا چلتی ہے تو ڈول جاتی ہے پھر سنبھل جاتی ہے، ہوا چلتی ہے ڈول جاتی ہے پھر سنبھل جاتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے۔ یہی حال مسلمان کا ہے، مسلمان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو مسلمان صبر کر کے سنبھل جاتا ہے۔ اس حدیث پر اگر آپ کا یقین ہو جائے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چوتھی حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیز اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہ ہماری بھی پسند ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کو 2 چیز پسند ہے، اللہ کو موت پسند ہے، اللہ کو مفلسی پسند ہے۔ اللہ کو موت پسند ہے، غریبی پسند ہے، اللہ کو موت پسند ہے، غریبی پسند ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ غریبی کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ جو مسلمان غریب ہوتا ہے اس کا آخرت میں حساب آسان ہوگا، جو مسلمان مالدار ہوگا اس کا آخرت میں حساب آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کو غریبی پسند ہے، مالداری پسند نہیں۔ اگر ہم غریب ہیں تو ہم کو اپنی غریبی پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کو موت پسند ہے، کیوں؟ جب اللہ کسی بندے کی موت لیتا ہے تو اس بندے کی ملاقات ڈائریکٹ اللہ سے ہو جاتی ہے، اور موت کے بغیر اللہ کی کسی سے ملاقات نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کو موت پسند ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی پسند کو پسند مانیں گے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنی موت کو پسند کریں، موت تو وقت پر آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی، موت تو وقت پر آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی، موت ہوگی تو اللہ سے ملاقات ہوگی۔ ہمیں موت کو پسند کرنی ہے اور ہمیں غریبی پر خوش ہونا ہے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آخری حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے سے اوپر لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ 4 چکا والا کس کو دیکھے؟ موٹر سائیکل والے کو۔ موٹر سائیکل والا کس کو دیکھے؟ سائیکل والے کو۔ سائیکل والا کس کو دیکھے؟ پیدل والے کو۔ پیدل والا کس کو دیکھے؟ جس کو پیر نہیں ہے۔ تو بتائیے وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا نا؟ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے 4 چکا نہیں دیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو نے مجھے موٹر سائیکل نہیں دیا، کوئی پرواہ نہیں، تو نے مجھے سائیکل نہیں دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، پیر تو دیا ہے۔ دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں، آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے۔ میں غازی ہوں، مجھے عزم و یقین کا شہر کہتے ہیں، میرے ہر وار کو دشمن خدا کا قہر کہتے ہیں، مجھے شعلوں کا دریا بجلیوں کی نہر کہتے ہیں، صدا بڑھتا ہوا کہ پیٹھ دکھلانا نہیں آتا، میں غازی ہوں قضا سے مجھ کو گھبرانا نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ 5 حدیثوں پر ہمارا یقین ہوگا انشاءاللہ۔ ایک آخری پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں بوڑھوں کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگر آپ قبول کریں گے تو ہاتھ اٹھا دیجئے، لیکن غلطی سے وہ لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا جو ابھی تک بوڑھے نہیں ہیں۔
اچھا اٹھا دیے ہیں، انشاءاللہ بوڑھے ہوں گے تو اس پیغام کو قبول کریں گے۔ پیغام کیا حضرت دھیان سے سنیے۔ آپ لوگوں نے تو ایسا ماحول بنا دیا ہے جیسے لگتا ہے کہ ابھی آپ بھاگنے کو بالکل تیار ہیں اور آپ کو زبردستی روک کر کے رکھا جا رہا ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا وقت قربان کیجئے، ہاتھی تو پاس کر ہی لیا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ تھوڑا ماحول بنائیے جیسے آپ نے ماحول بنایا۔ میں اپنی ماں بہنوں تک نہیں پہنچا ہوں، بچے کا پیغام ابھی باقی ہے، جوان کا پیغام باقی ہے، صرف 3 پیغام باقی ہے اور مشکل سے 10 سے 12 منٹ کا وقت آپ کا خرچ ہوگا۔ اگر آپ لوگ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ایک بار پھر سنبھل کر کے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ میں بوڑھوں کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب بوڑھا آدمی دیندار ہوتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ جب بوڑھا آدمی دیندار نہیں ہوتا تو ان کے اندر 2 بیماری ہوتی ہے۔ بوڑھا آدمی ہے اور دیندار نہیں ہے تو 2 بیماری ہوتی ہے۔ بخاری میں لکھا ہے اس کے اندر 2 بیماری ہوتی ہے، لالچ اور لمبی امید۔ یہ 2 بیماری ہوتی ہے۔ حضرت عمر کی مجلس تھی، ایک صحابی سے حضرت عمر نے پوچھا بیٹا کیس جاہل کس کو کہتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں جو سگنیچر جانتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، جو سگنیچر تک نہیں کر پاتا ہے انگوٹھا چھاپ ہے وہ جاہل ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جاہل کس کو کہتے ہیں آج اس جلسے میں سن لیجئے۔ اسلام میں جاہل کس کو کہتے ہیں اور پڑھا لکھا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر کا سوال ہے۔ ایک جوان کھڑا ہوا، کہا کہ حضور جاہل اس کو کہتے ہیں جو اپنی دنیا بناتا ہے اور اپنی آخرت برباد کرتا ہے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی دنیا بناتا ہے اور اپنی آخرت برباد کرتا ہے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ مہا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جو تمام جاہلوں کا باپ ہے۔ مہا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا کہ حضور آپ بتا دیجئے مجھے پتا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا جو دوسرے کی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کر دے یہ مہا جاہل ہے۔ بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور باپ کیا کہہ رہا ہے بیٹی والے سے، مجھے سائیکل تو نہیں چاہیے، موٹر سائیکل تو نہیں چاہیے لیکن بلیٹ دے دیجئے گا تو آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہم کو بھینس تو نہیں چاہیے، اگر بچے والی بھینس دے دیجئے گا اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ ہم کو پلنگ تو نہیں چاہیے، اسٹیل والا پلنگ دے دیجئے گا اس پر آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی۔ اتنا بڑا سیانہ ہے کہ کام بھی نکالنا چاہتا ہے اور بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا ہے۔ ایک بمیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے مر رہا تھا، دنیا چھوڑ کر کے جا رہا تھا۔ بیٹے سے بلا کر کے کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے پرانی قبر میں دفن مت کرنا، نئی قبر میں دفن کرنا۔ مجھے نئی قبر میں دفن مت کرنا، مجھے پرانی قبر میں دفن کرنا۔ کہا ابا حضور نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس بڈھے نے کیا کہا، اس مکار نے بمیار نے کیا کہا کہ بیٹا جب میں پرانی قبر میں دفن ہوں گا فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو فرشتہ کو دھوکہ دیتے ہوئے کہوں گا ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گیا۔ اتنا بڑا سیانہ ہے کہ کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا۔ ایک نقطے کی بات ایک لائن میں آپ سن لیجئے۔ باپ نے مطالبہ کیا ہے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، لڑکی والے سے موٹر سائیکل مانگ رہا ہے اور بھینس مانگ رہا ہے، اسٹیل والا پلنگ مانگ رہا ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ یہ پلنگ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ گاڑی کس کو ملی؟ داماد کو۔ یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ کیا ملا صیاد میرے آشیاں کو توڑ کے، کس قدر محنت رکھا تھا یتیم کے جوڑ کے، 4 دن بھی چین سے کرنے نہ دی سرے چمن، کہہ دیا صیاد نے بس چل دو گلشن چھوڑ کے۔ مجھے کہنا ہے کہ دوسرے کی دنیا بنا کر کے اپنی آخرت برباد کرنے والے باپ ہم نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ۔ اب جوان تک میں پہنچ رہا ہوں، ماں بہنوں تک پہنچوں گا، اس کے بعد بچے تک پہنچوں گا، آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں اسٹیج پر اور سامنے مجمع میں ہمارے بچے بیدار ہیں۔ بچوں کے حوالے سے میرا چھوٹا پیغام ہے، بالکل مختصر چھوٹا سا پیغام ہے، آپ انشاءاللہ قبول کریں گے اور وہاں تک آپ میرا ساتھ دیں گے۔ ماں بہنوں کے حوالے سے میں 4 لائن کا آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کسی کے باپ ہیں، آپ کسی کے بھائی ہیں، آپ کسی کے شوہر ہیں، آپ کسی کے بیٹے ہیں، 4
عورتوں کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ قبول کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ہماری بیٹی ہو تو کیسی ہو، ہماری بیوی ہو تو کیسی ہو، ہماری ماں ہو تو کیسی ہو، اور ہماری بہن ہو تو کیسی ہو۔ یہ 4 نمونے کو 4 لائن میں آپ سن لیجئے۔ ہماری بیٹی ہو تو کیسی ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا اگر فاطمہ نے چوری کی ہوتی میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ آپ کی بیٹی اگر سیدھے راستے پر جائے تو آپ کو نرم ہونا ہے، آپ کی بیٹی اگر غلط راستے پر جائے آپ کو سخت ہونا ہے۔ جب سختی کے وقت میں آپ سختی کریں گے، نرمی کے وقت میں آپ نرمی کریں گے، تب ہماری بیٹی کو اللہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بنائے۔ ہماری بیٹی کیسی ہو؟ حضرت عمر کی بیٹی ہو۔ حضرت عمر کی بیٹی ہے، نبی کی بیوی ہے، حضرت حفصہ نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت حفصہ سے، عمر کی بیٹی سے ناراض ہو گئے، طلاق دے دیا۔ حضرت عمر ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ غلطی میری بیٹی نے کی ہے، معافی میں مانگتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، کہا جب عمر بیٹی کا باپ ہو کر کے معافی مانگ رہا ہے تو آپ معاف کر دیجئے اور اس کی بیٹی کو اپنے نکاح میں واپس لے لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی بیٹی کو واپس نکاح میں لے لیا۔ حضرت عمر نے پرائیویٹ میں اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی کو بلا کر کے کہا کہ پیاری بیٹی تو نے نبی کو ایک بار ناراض کیا، نبی نے تمہیں طلاق دے دیا، میں نے معافی مانگی، دوبارہ نبی نے تمہیں اپنے نکاح میں لے لیا، اگر آئندہ کبھی نبی کو ناراض کیا میں عمر بھر تم سے بات نہیں کروں گا۔ بیٹی نے وعدہ دیا، باپ نے وعدہ لیا۔ بیٹی ہو تو ایسی ہو، باپ وعدہ لے اور بیٹی وعدہ دے، میں ساس سسر کو ناراض نہیں کروں گا۔ آج ہوتا کیا ہے، بیٹی آتی ہے سسرال کی شکایت کرتی ہے، ساس سسر کی شکایت کرتی ہے، داماد کی شکایت کرتی ہے۔ عمر کی سنت یہ ہے کہ بیٹی کا ہاتھ پکڑیے اور ساس سسر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جائیے کہ آپ لوگوں کی شکایت میری بیٹی کرتی ہے، غلطی میری بیٹی نے کی ہے، معافی میں مانگتا ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بیٹی نے آنسو دکھایا، باپ کو جلال آیا، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کے عدالت میں آ گیا، اب تو میں داماد کو سمجھی کو سبق سکھا کر کے چھوڑوں گا۔ یہ عمر کی سنت نہیں ہے۔ آخری نمونہ بیٹی کے حوالے سے آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہماری بیٹی ہو تو کیسی ہو؟ عبداللہ بن مسعود کی بیٹی جیسی ہو۔ انتقال کا وقت ہے، سرکاری وظیفہ آیا، سرکاری وظیفہ کا مطلب سرکاری مال آیا، سرکاری مال آیا، کس کو آپ قبول کر لیجئے، اس کو آپ قبول کر لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جیتے جی قبول نہیں کیا، اب تو میرے دنیا چھوڑنے کا وقت آیا، میں کہاں سے قبول کروں گا؟ کہا کہ آپ نے قبول نہیں کیا، آپ دنیا چھوڑ رہے ہیں، آپ کی جوان بیٹی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے، آپ کی بیٹی کی شادی میں کام آئے گا۔ اس موقع سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا، میری بیٹی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ معلوم ہے، مجھے سرکاری وظیفہ نہیں چاہیے، میری بیٹی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ معلوم ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا ہے میری پیاری بیٹی ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے، تمہارے گھر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ بیٹی ہو تو ایسی ہو جن کے پاس سرکار دو عالم کا وظیفہ ہو، سرکاری وظیفے کی اس کو ضرورت نہ ہو۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ ایک واقعے پر بیٹی کے پیغام کو میں مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ محبت سے سن رہے ہیں، میری زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے، آپ کا وقت بھی جلدی سے نکل رہا ہے، میرا وقت بھی جلدی سے نکل رہا ہے۔ اللہ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے۔ ایک بار اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ایک واقعے پر اس پیغام کو میں مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک لڑکی تھی، کتابوں میں لکھا ہے وہ بادشاہ کے پھول کا بستر لگاتی تھی، پھول کا بستر، نوکرانی تھی، پھول کا بستر لگاتی تھی۔ روز بادشاہ اس پھول کے بستر پر آ کر کے سوتا تھا، بادشاہ کو آنے میں دیر تھی، لڑکی نے پھول کا بستر لگایا، لڑکی کے دل میں خیال آیا بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، تھوڑی دیر اس پر سو کر کے دیکھنا چاہیے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ لڑکی جو بستر پر سوتی ہے کہ اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنا تھا کہ بادشاہ جو اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اچھا اس نوکرانی کی یہ ہمت کہ میرے بستر پر سو رہی ہے، کوڑا نکالا اور برسانا شروع کر دیا، لڑکی رونے بھی لگی اور لڑکی ہنسنے لگی۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی، میں کوڑا مارتا ہوں اسے چوٹ لگتی ہے، یہ روتی ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ہنستی کیوں ہے؟ بادشاہ نے کہا اے بے ادب لڑکی، تو روتی ہے یہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، تو ہنستی کیوں ہے؟ اس لڑکی نے کیا جواب دیا؟ اللہ سب کو ایسی لڑکی ہونہار لڑکی نصیب فرمائے۔
اس لڑکی نے جواب دیا بادشاہ سلامت میں بستر پر آپ کے چند گھنٹے سوئی، آپ نے مجھے اتنے کوڑے مارے اتنے کوڑے مارے اتنے کوڑے مارے، آپ نے اس بستر پر جوانی ختم کر دی، بڑھاپا آ گیا، روزہ نماز سے کوئی مطلب نہیں، خدا رسول سے کوئی مطلب نہیں، خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا یہ سوچ کر کے مجھے ہنسی آ گئی۔ اس لڑکی کے اس جملے پر بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ پڑی، اس نے بادشاہت چھوڑ دی اور خدا کی پہچان کے لیے جنگل کو نکل گیا۔ بیٹی ہو تو ایسی ہو جو بڑے بڑے کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ بے پردہ نظر آئے مجھے چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔